غلط ہے آ ویکھو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور جناب جلسہ تسی انہاں دا خراب کر دے پیا بالکل پنڈی والا چوڑا ہے او ساڈے مسلک دا غدار ہے تانوں کوئی نہیں پتا تہاڈی یاریت میں کی کر لواں تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم دور دور کتے ہو مالکان پہ گئے فرمایا پوچھ دے بندے جب یہ پا سکنے ہاتھ ملا سکنے پورا کرنٹ تیرے اندر ہونا چاہیے جملے فرمایا من سبا نبیان فاقتلوہ من سبا صحابی فاترکوہ فرمایا جڑا نبیان بھونکے ودی دون لا دیا جڑا صحابہ بھونکے انہوں لمحہ پا دیا مین اس کی وجہ کیا بنی؟ میری وجہ یہ بنی کہ مفتی سمر عباس جو ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہرت عطا فرمائی ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ دوسری بات کہ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے قریب آتا ہوں آپ غلط مسالے دے رہے ہیں یہ سامنے عورتیں بیٹھی ہیں آپ نے یہ فلانی مثال دی آپ نے فرمایا کہ جب مرزا کمینہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے کہ یہ باب شاہی کونی میں ان کی سلواریں اتاروں گا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح بیہودہ جناب بات کرتا ہے تو اسے جواب بھی ویسا ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بابے کمزور ہیں تیرے بابے شاہی کونی تو ہمارے بابوں کے پاس بھیج اس میں کیا غلط بات ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب یہ آپ کی محفل خراب کر رہا ہے اسے سمجھائیں پھر کہتا ہے میں قریب آتا ہوں کہتا ہے کہ آپ ہر محفل میں کیا قرآن پیش کرتے ہیں کیا حدیث پیش کرتے ہیں آپ ہر محفل میں کہتے ہیں یہ پنڈی کا چوڑا پنڈی کا چوڑا آپ نے فرمایا کہ ہاں اصل آپ نے فرمایا کہ پیڑا ہور اور پھکیاں ہور آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی یاریت میں کیا کروں ہاں وہ پنڈی کا حنیف قریشی وہ جناب چوڑا ہے وہ کمینہ ہے اس نے مسلک حاکی اور مسلک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اسی طرح جب پروفیسر ڈاکٹر مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے آپ نے جب اس نے فتاوی رضویہ میں خیانت کی آپ نے فرمایا کہ یہ پنڈی کا کالا کوا اسے بہت تکلیف ہوئی تو جب مسلک کے ساتھ کوئی غداری کرے گا تو اس طرح ہی ہوگا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کلپ بھی سماعت فرمایا کہ اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ان کی شان میں گستاخی کی تو ہمارے علماء کرام نے اسے جواب دیا آپ ہمارے علماء کرام فرمایا دور دور کتیوں مالکانوں پہ گئے ہو اس طرح وہ گستاخ ہے حنیف قریشی پنڈی والا وہ گستاخ ہے وہ مسلک کا غدار ہے جو مرزا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کتنی گستاخیاں کی ہیں۔ جب ان لوگوں کے بارے بات مفتی سمر عباس کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ جو 2 نمبر بابے ہیں یہ 2 نمبر جو پیر ہیں ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آؤ ایک حدیث سماعت فرمائیں اور اس حدیث کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے کہ جو مسئلہ حق کا پہرا دے رہے ہیں ان کی ہمیں ان کے ساتھ یعنی کھڑا ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کہ ایک آدمی لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسی عمل نہیں کرتا کیا انہیں اس محبت کا اجر ملے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا تو یقیناً اے ابو ذر جن کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اب جب جو مسلک کے پہرے دار ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں ختم نبوت کی صحابہ کرام کی عظمت و شان کے پہرے دار ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے پہرے دار ہیں جو اہل بیت کے پہرے دار ہیں اب آپ کی مرضی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں جو اولیاء کرام کے گستاخ ہیں اور جو جناب اہل بیت کے گستاخ ہیں آپ کی مرضی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو الحمدللہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ جناب کسی
بہت بڑے مقام پر کھڑا ہے یا چھوٹے مقام پر کھڑا ہے، اگر اس کا عقیدہ درست ہے، وہ مسلک سے ہٹا نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو مسلک سے ہٹ جائے وہ غدار ہے، ہم ان لوگوں سے جناب بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔